الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گلخواہ شہزاد گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنع رہے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید الابرار والاخیار، بلال کے غمخوار، صدیق کے یار غار، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود کا نذرانہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، نماز کو قائم کرو دن کے 2 حصوں میں اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت سننے والوں کے لیے۔ یہاں جو دن کے 2 حصے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو زوال سے پہلے ایک حصہ زوال کے بعد۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بندے عبادت کر زوال سے پہلے۔ تو زوال سے پہلے ایک عبادت کا ٹائم آتا ہے نماز فجر، یعنی فجر کی نماز کا حکم ہوا، اور زوال کے بعد 2 نمازیں، مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کا ٹائم آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زوال کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ادا کریں، رات کے کچھ حصے میں نماز ادا کرو، مطلب یہ ہے کہ تم مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرو۔ انسان کو یہ حکم ہو رہا ہے، ایک مومن کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم نماز کو ادا کرو۔ کہاں ادا کرنا ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اب اس کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اس لیے کہ اور عبادت سب سے زیادہ اہم عبادت ہے نماز۔ جب عقیدے کے بعد کوئی سوال کیا جائے گا تو وہ سوال سب سے پہلے ہوگا عبادت کے بارے میں، اور عبادت اللہ رب العزت اس کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ ہے نماز، سب سے زیادہ اہم ہے نماز۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں نمازیوں سے، ہماری مسجدیں خالی ہیں سجدوں سے۔ ہم بہت کچھ ترقی کر چکے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں آج بھی خالی ہیں اتنی ترقی کے بعد، جبکہ انسان ایک مومن کا فرض یہ ہے، اور مومن بندے کا زیادہ سے زیادہ اگر کسی چیز پر فوکس ہونا چاہیے تو وہ سب سے پہلے عبادت کی طرف ہونا چاہیے، سب سے پہلے رب کی نماز کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اتنی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں عبادت سے، دنیا کی ترقی میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں، لیکن رب کی عبادت سے
دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں زمانہ پہلے والا بہت اچھا تھا، جس زمانے میں لوگ زیادہ عبادت کرتے تھے۔ کسی نے کہا تھا مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ آج ہماری مسجدیں خالی ہیں رکوع سے، ہماری مسجدیں خالی ہیں سجدوں سے، ہماری مسجدیں خالی ہیں قیام سے، ہماری مسجدیں خالی ہیں تلاوت سے، ہماری مسجدیں خالی ہیں ریاضت سے۔ میں کہتا ہوں مومنو، اے لوگو، اتنی عبادت کرو، اتنے سجدے کرو کہ اللہ رب العزت بھی راضی ہو جائے، رب کا محبوب جناب محمد الرسول اللہ بھی راضی ہو جائے۔ ہمیں وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، ہمیں وقت نہیں ہے نماز سیکھنے کے لیے۔ قربان جاؤ صحابہ کی زندگی پر، جو نمازوں کو پابندی سے پڑھتے بھی تھے اور نمازوں کو سیکھتے بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں مصطفیٰ کے، پیارے صحابی، سچے صحابی، پیارے نبی کے پیارے صحابی کی بات بتا رہا ہوں، اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث روایت ہے جس کا میں مفہوم عرض کرنے چلا ہوں۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ، ہم سب کے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی آنے کے بعد نماز ادا کی اور ادا کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں آ کر کے سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پیارے آقا نے جواب عنایت فرمایا، اور جواب عنایت فرمانے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے جانثار صحابی، جاؤ دوبارہ سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ جب اتنا سنا صحابی اٹھے اور چلے اپنی جگہ پر، پھر نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر بارگاہ رسالت میں آئے اور پھر سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد پیارے آقا نے جواب عنایت فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی، نماز پھر ادا کرو۔ تقریباً 3 یا 4 مرتبہ یہ عمل رہا۔ اس کے بعد پھر صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ہی مجھے علم سکھائیے اور آپ ہی مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائیے۔ پیارے آقا نے جب اتنا سنا، میرے نبی نے جیسے ہی یہ سنا تو آقا نے ارشاد فرمایا، بیٹھو صحابی بیٹھو، کتنے پیارے نبی ہیں ہمارے، کتنے پیارے نبی ہیں ہمارے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابی بیٹھ جاؤ۔ صحابی بیٹھ گئے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے ان صحابی کو نماز کی تعلیم بھی عطا فرمائی، نماز کی تلقین بھی عطا فرمائی۔ نماز کیسے پڑھنا چاہیے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ ان کو سکھایا اور بتایا، اور پھر حکم دیا نمازوں کو پابندی سے ادا کرو۔ ہمارے رکوع بھی برابر نہیں، ہمارے سجدے برابر نہیں، ہمارا قیام برابر نہیں، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ اچھے سے آتا نہیں۔ پھر ہم کس بات پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہمیں آخرت کی فکر ہونا چاہیے۔ جب حضور کے پیچھے کوئی نماز پڑھتے تھے اور اگر اچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھتے تو پیارے آقا نماز مکمل کرنے کے بعد ان کو بلا کر کے نصیحت فرماتے اور نماز کا طریقہ ارشاد فرماتے۔ پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا، نماز ان کو صحیح طریقے سے نہیں آتی تھی۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد جیسے ہی نماز سے آپ فارغ ہوئے، آقا نے ان صحابی کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا، نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اس طرح سے نماز پڑھنا چاہیے۔ صحابی نے سیکھ لیا، حضور نے سکھا دیا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا تو سامنے تھے، آقا سب سے آگے تھے، آقا امام ہیں، اور پھر سب سے پیچھے والے صحابی کو دیکھ رہے ہیں یا اپنے پیچھے والے صحابی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے تو پیچھے والے مقتدی کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ مگر حضور کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ جیسے وہ سامنے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے۔ اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی شریف سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا نے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھ لیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اپنے کیسے نظر کرم فرمائی؟ آقا فرماتے ہیں، جانتے نہیں ہو، اللہ نے مجھے وہ پاور، وہ اتھارٹی، وہ طاقت دی ہے کہ میں جیسے سامنے والوں کو دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے والوں کا نظارہ بھی کرتا ہوں۔
اللہ سے دعا ہے پروردگار مجھے آپ کو زیادہ سے زیادہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔